سب سے اہم ترین معاملہ ہے ہر ایک انسان کی عاقبت کا اور ان کی آخرت کا۔ تو اس غرض سے بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے پیغامات پیش کریں جن کو سن کر لوگ رجوع آئیں اور ان پیغامات پر عمل کر کے ان کی عاقبت اور آخرت کا سدھار اور بھلائی ہو سکے، جیسے خالق و مالک چاہتا ہے۔ ہم سب کا بنانے والا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ مہربان آسمانی باپ سب کو ابدی ہلاکت اور ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کی اذیت سے بچانا چاہتا ہے، پورے عدل و انصاف کے ساتھ، پوری صداقت اور اپنی بے لوث، بے غرض اور کامل اور لازوال محبت کے ساتھ۔ میرے عزیز، آج کے پیغام میں جس تمثیل کا ذکر کریں گے اس کا عنوان ہے کھوئی ہوئی بھیڑ۔ لوکا کی انجیل کے 15 باب کی پہلی 7 آیات کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ میرے عزیز، ایک موقع پر یسوع مسیح نے کہا کہ وہ کھوئے اور بھٹکے ہوں کو تلاش کرنے اور بچانے آئے ہیں۔ لوکا کی انجیل کے 15 باب کی پہلی آیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ سب محصول لینے والے گنہگار اس کے پاس آتے تھے۔ وہ اس لیے آتے تھے کیونکہ ان کو امید نظر آتی تھی۔ ان کو رد کرنے کی بجائے یسوع مسیح ان کو قبول کرتے تھے اور اکثر ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ تمام انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے گناہوں کی معافی، ابدی نجات اور ہمیشہ کی زندگی۔ یسوع مسیح نجات دینے آئے، ہمیشہ کی زندگی دینے آئے اور گناہ اور موت سے آزاد کرنے آئے تمام انسانوں کو۔ یسوع مسیح نے بیماروں کو شفا بخشی، مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینائی بخشی، لنگڑوں کو چلایا، بھوکھوں کو سیر کیا اور اس طرح سے اور بھی بہت کچھ کیا ان لوگوں کے لیے۔ انہوں نے گنہگار انسانیت کی ساری بدکاری اور بدکرداری کی سزا خود سہی۔ تمام انسانیت پر جو لعنت آئی گناہ کے باعث، انہوں نے وہ لعنت اپنے اوپر لی۔ ان کی بابت لکھا ہے کہ ان کو ان انسانوں پر ترس آتا تھا، اور یہ بھی کہ ان کو گنہگاروں سے محبت تھی، لیکن ان کے گناہ سے محبت نہ تھی۔ جی ہاں، خدا گناہ سے نفرت رکھتا ہے لیکن گنہگار سے محبت، اور اسی لیے وہ گنہگار کو بچاتا ہے لیکن گناہ کو مٹاتا ہے اس کی زندگی میں سے۔ اور اسی لیے سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے۔ محصول لینے والے لوگ اپنی ہی قوم سے لگان لیتے تھے رومی حاکموں کی بنا پر، اس لیے ان کے اپنے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کی حقارت کرتے تھے۔ اور گناہوں میں پھنسے ہوئے انسان تو ویسے ہی برے اور حقیر سمجھے جاتے ہیں، خاص کر مذہبی اور پارسا لوگوں کی نظر میں۔ کچھ ایسا ہی حال تھا یہاں بھی کہ مذہبی لیڈر دور کھڑے ہو کر یسوع کی باتیں سنتے اور صرف نقص نکالتے اور ان کے خلاف سازشیں کرتے۔ اسی لیے یسوع نے ان کے سنتے ہوئے یہ تمثیل کہی کہ کون سا چرواہا ایسا ہے کہ جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے، اور جب مل جائے تو اسے کندھے پر اٹھا کر گھر لاتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خوشی کرتا ہے کیونکہ اس کی کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ یہ تمثیل کہہ کر انہوں نے اصل بات کی طرف دھیان دلایا کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ بائبل مقدس میں موسیٰ نبی اور داؤد نبی اور ان کے علاوہ چند اور نبی چرواہے تھے اور بھیڑوں کی نگہبانی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح کا ایک الہی لقب ہے اچھا چرواہا۔ ویسے تو انہوں نے غالباً کبھی بھیڑوں کی نگہبانی نہ کی، لیکن روحانی طور پر وہ تمام انسانوں کی روحوں کے چرواہے اور نگہبان ہیں۔ بلکہ وہ خود کو اچھا چرواہا کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے، اپنی جان قربان کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے۔ مذہبی لوگ جن کا فخر ان کی اپنی پارسائی اور نیکی کے کاموں اور اعلیٰ رتبہ اور خاندانی مقام اور مال و دولت پر ہوتا ہے، اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں توبہ کی حاجت نہیں اور نجات کی ضرورت نہیں،
ان کا گمان ہے کہ وہ تو پہلے ہی پاک صاف ہیں اور راست باز بھی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گناہ کی لذت نے اپنا قیدی بنا رکھا ہے اور ابلیس نے اس قدر فریب میں مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ توبہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنے گناہ کا احساس ہے اور وہ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ گناہ کے جال سے اور موت کے ڈنک سے کبھی نہیں چھوٹ سکتے، اپنے نیک کاموں سے یا مذہبی پابندیوں سے۔ ایسے لوگ مسیحا کے پاس آتے ہیں اور اس کی سنتے ہیں، اور پھر اس کے کہے پر عمل کر کے ان کو چھٹکارا ملتا ہے اور خلاصی ملتی ہے گناہ سے، موت سے، شیطان سے اور ابدی ہلاکت سے۔ جب ایک بھی گناہ گار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اچھا چرواہا یسوع مسیح کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے اور بچانے آیا۔ اس تمثیل میں بھی چرواہا کھوئی ہوئی بھیڑ کو تلاش کرنے جاتا ہے اور ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ کھوئی ہوئی بھیڑ چرواہے کو تلاش نہیں کرتی اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہے۔ بھیڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھیڑ کھو جاتی ہے اور ادھر ادھر پھرنے کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھو گئی ہے تو وہ ایک جگہ دبک کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس پر خوف طاری ہوتا ہے اور اکثر وہ گڑھے میں گر پڑتی ہے۔ کھوئی ہوئی بھیڑ چرواہے کو تلاش نہیں کر پاتی، لیکن چرواہا اسے تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر اس پر ترس کھا کر اسے اٹھا کر گھر لاتا ہے اور اس کے ملنے پر خوشی کرتا ہے۔ یہی کام اچھے چرواہے یسوع مسیح نے کیا۔ وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں یعنی ہم گنہگاروں کو تلاش کرنے اور بچانے آیا اور پھر اس نے بچا لیا، اور اس لیے خدا باپ کے حضور خوشی ہوتی ہے ہمارے توبہ کرنے سے۔ توبہ کا مطلب ہے خدا کی طرف واپس پھرنا، اس کے پاس واپس پہنچ جانا۔ آج آپ بھی توبہ کر کے خدا باپ کے پاس واپس لوٹ آئیں، یسوع مسیح کے وسیلہ جس نے ہمیں تلاش کیا اور بچا لیا۔ آئیے دعا میں اس طرح اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ آئے خالق و مالک، مجھ گنہگار پر رحم کر اور مجھے معاف کر میرا ہر گناہ۔ میری دلی توبہ قبول فرما، مجھے نیا جنم، نیا جیون اور ہمیشہ کی زندگی بخش دے یسوع مسیح کے نام میں، تاکہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہوں۔ اپنے پاک روح سے بھر دے مجھے، یسوع مسیح کے نام میں میری منت ہے، آمین۔ اب ہم مل کر تمام بیمار اور دکھی لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ آئے قادر مطلق زندہ خدا، تیرے رحم اور ترس کے باعث ہی الہی شفا جاری ہوئی ہے یسوع مسیح کے بدن کی قربانی سے۔ وہی شفا ہر ایک بیمار کے لیے مانگتے ہیں اور تمام دکھی لوگوں کے لیے تیرا الہی اطمینان مانگتے ہیں۔ ہر ایک بیماری کو یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک بیمار کی زندگی سے نکل آؤ، یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے عزیز، جن روحانی باتوں کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ضرور ہمیں خط لکھیں یا ای میل بھیجیں۔ میرے عزیز، یاد رہے کہ ہمارے بے شمار ساتھی روزانہ دعا کرتے ہیں کئی لوگوں کے لیے۔ آپ بھی اپنی دعا کی درخواست بھیج سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے۔ اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی خط یا ای میل میں لکھیں، آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا۔